تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایماندار بھی تھا اور پھر اس کے ساتھ ظلم بھی ہوا. تو طاقت میں آدمی گھمنڈ میں طاقت کے کبھی اس کام کو نہ کرے. یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور تمہیں امانت کے لیے اگر مختص کیا گیا ہے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے. تمہیں تو اس پہ غرور تکبر کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے متعین کر لیا، تیرا شکر ہے مجھ پر، تیرا احسان ہے مجھ پر. اب یہ میری آزمائش ہے، مجھے اس میں کامیاب کر. یہ تو اس کام کے لیے. لوگ تھوڑی سی طاقت آنے کے بعد وہ زمین پہ پیر نہیں رکھتے. یہ نہیں ہے، یہ انبیاءوں کا ورثہ ہے، یہ اولیاء اللہ کی عطا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نظر و کرم سے ملتا ہے. تو اس میں تکبر کا تو کوئی عمل ہی نہیں ہو سکتا. اگر تکبر ہوگا تو یہ عمل نہیں رہے گا. تو اس کو تو بلکہ عامل کو تو اور عاجز ہونا چاہیے. کبھی بھی اس علم سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو. ٹھیک ہے، بزرگوں نے ایک طریقے بیان فرمائے ہیں کہ یہ زبان بندی بھی کرتا ہے، یہ سزا بھی دیتا ہے، یہ تسخیر بھی کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اسم کے ذریعے دعا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، مختلف انبیاءوں کو مختلف اسم تخفیض کیے تھے جن کے ذریعے وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتا تھا. اب اس میں چاہے وہ عذاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ثواب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اچھائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ برائی کا. اب حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ نے اسم تخفیض کیا. آپ نے اس اسم کے ذریعے دعا مانگی، 70,000 یہودی زندہ ہو گئے، مرے ہوئے. جن کو ذوالکفل بھی کہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم کو تخفیض کیا، ایسی سلطنت عطا فرمائی. تو بات یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اسم تخفیض کیے گئے تھے جن کی برکت سے، جن کی تاثیرات کی وجہ سے ان پہ ظہور ہوا، ان کے معجزات ظاہر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کے وسیلے و ذریعے سے عطا فرمائیں، اور وہ بھی انہی اسما کے آیات کے ذریعے ان سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا. تو یہ انبیاء کا اور اولیاء اللہ کا ورثہ ہے. اب انہوں نے کبھی اپنے مفاد کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی زبان بند نہیں کری، کسی کو ہلاکت میں پریشانی میں نہیں ڈالا، کسی کا گھر نہیں اجاڑا. آج ایک بات ہے، مزے کی کمال بات یہ ہے کہ ہم ایک کافر کے لیے کرتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، ایک بات ہے، لیکن کرنا تو اس کے لیے بھی ہمیں نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو ہم پریشان کر کے، تنگ کر کے کیا دین کا حق ادا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا اخلاق اس کو دین پہ لا سکتا ہے، ہمارا غصہ دین پہ نہیں لا سکتا اس کو. لیکن اگر ہم آپس میں مسلمان کے ساتھ، مسلمان اگر کوئی برائی کرتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، یا وہ دین پر عمل نہیں کرتا ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. سزا دینے والا اس کو، اس کی ذات ہے. اس نے ایک وقت، ایک میعاد مقرر کری ہے اس کے سزا دینے کی، وہ دے گا جب چاہے گا دے دے گا. لیکن جب میں کسی کے لیے کچھ کرتا ہوں اپنے ارادے سے، کسی کو تکلیف دیتا ہوں، کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، کسی کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہوں، تو خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ اس پہ کرم کرنے والا چاہتا ہے اور مجھ پہ عذاب لانا چاہتا ہے، مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے اور اس پہ اپنا رحم کرنا چاہتا ہے، جس کو میں تکلیف پہنچانے والا ہوں یا میری طرف سے پہنچ رہی ہے. کیوں کہ جب میری طرف سے ارادے سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ جتنے دن اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اتنے دن اس کے گناہ میرے کھاتے میں آتے رہتے ہیں اور میری نیکیاں اس کے کھاتے میں جاتی رہتی ہیں.
تو نقصان میں کون رہا؟ نقصان میں تو میں رہا. اس کا مطلب اللہ نے تو اس کو پکڑا ہوا تھا، اور اب میں نے جب اپنے ارادے سے پکڑا تو اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس پہ رحمت کر دی کہ اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں اب، اور میرے گناہ بڑھ رہے ہیں. اب جتنے دن وہ تکلیف میں رہے گا میری وجہ سے اتنے دن عذاب تو مجھے ہوگا. پھر وہ تو میرے کھاتے میں لکھی جائے گی بات. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان باتوں سے پرہیز کریں، کوشش کریں کہ حتی الامکان ایسا نہ ہو. کہیں بہت زیادہ مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسا وجہ آ جائے کہ جب اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ رہے، تب اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اللہ بھی دیکھنے والا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. دیکھو یہ کہ شریعت کے تحت قانون میں آتا ہے یا نہیں آتا وہ اس زمرے میں. ویسے تو سزا دینے کا مجھے کوئی اختیار نہیں. اگر شریعت کے زمرے میں بھی آتا ہے، شریعت کا قاضی سزا دے سکتا ہے، میں نہیں. لیکن پھر بھی اگر میں چاہوں کہ میں چلو اپنا کوئی اختیار پیش استعمال کروں تو اتنا کروں جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ زیادتی نہ کروں. یہی اسلام بتاتا ہے ہمیں کہ بدلہ اتنا لو جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہو، بس اس سے تجاوز نہ کرو کہ ظالم نہ بن جاؤ، اور معاف کر دو تو اس کا بڑا اجر ہے.